السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ آج میرے ساتھ خصوصی پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ بہت شکریہ قاسم صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو سر پہلے میں اس پہ آنا چاہوں گا، یہ صورتحال کو کیسے یہ جو بھی لگا لیں، جون سا بھی آرٹیکل ان کو یاد ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خود چور ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور ابھی صرف 100 دن کے اندر آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں۔ ان پہ خود کیسز تھے نیب کے، FIA کے، اور ایک دن پہلے انہوں نے جیل جانا تھا، اور امریکہ کی ایما پر جو پاکستان میں حکومت بدلی ہے، تو یہی وہ میر صادق اور میر جعفر ہیں جنہوں نے میری اور آپ کی آزادی کا سودا کیا اور اپنی چوریاں بچانے کی۔ NRO 2 لیا، اربوں روپے، 1200 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، 1100 ارب روپے قومی اسمبلی کو ربڑ اسٹیمپ اسمبلی بنا کر انہوں نے اپنے لیے ہی قانون تبدیل کر دیا، اور 1100 ارب روپے ایک جھٹکے میں ہڑپ کر گئے۔ آج جب گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں IMF کے سامنے بھی، تو وہ بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اینٹی کرپشن کے جو آپ نے قانون بدلے ہیں پہلے اس کو صحیح کرو۔ تو یہ جتنا بھی ڈرائیں دھمکائیں، صرف مجھ پہ آرٹیکل 6 نہیں، میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، مجھ پہ غداری کا بھی مقدمہ ہے، مجھ پہ بغاوت کا بھی مقدمہ ہے، مجھ پہ دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، مجھ پہ توہین رسالت کا بھی مقدمہ ڈالا ہوا ہے، مجھ پہ اور بھی مقدمے ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائی کو بھی کوئٹہ میں زرکوب کیا ہے، میرے گھر پہ فائرنگ کی ہے، میرے بھائی کی FIR نہیں کاٹ رہے، الٹا اس پہ FIR کاٹ دی۔ یہ صرف مجھ پہ نہیں، عام ورکروں کو بھی دھمکا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ پنجاب میں گیا ہوا تھا کمپین کرنے، پنجاب کے اندر داخلے پہ مجھ پہ پابندی لگا دی۔ پتہ نہیں میں کون سا بڑا دہشت گرد ہوں کہ پنجاب کے لوگ کی وہاں پہ جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے، وہ اس نے مجھ پہ پابندی لگا دی تھی، میں اس کے باوجود پنجاب میں پھرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ ڈرنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں، زندگی ایک دفعہ دی اللہ نے، اس کو غیرت اور عزت کے ساتھ گزاروں، اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں۔ قاسم صاحب، یہ جو رولنگ کی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کل عدم رولنگ دے دی، اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، کافی کیس چلا، وہ رولنگ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ رولنگ جو ہے آرٹیکل 5 کے کو بنیاد بنا کر دی گئی تھی، اس لیے کہ قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی جو ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی، اس نے بھی انڈوز کر دیا تھا کہ پاکستان کی حکومت تبدیلی کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اعتماد کی تحریک، اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے۔ پھر ہماری جو قومی سلامتی نیشنل کونسل تھی، اس نے بھی انڈوز کیا ہوا، اور اس کے ساتھ وفاقی کابینہ نے انڈوز کیا ہوا، اس کے ساتھ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا اس مراسلے کو۔ وہ مراسلہ میں نے خود پڑھا تھا، میں نے 12 اپریل کو وہ مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ پاکستان کے صدر نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا تمام فوج کا بھی سربراہ ہوتا ہے، صدر جو ہے وہ پاکستان کا وہ سربراہ ہے آئینی طور پر، اس نے بھی بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ لیٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم جب تھے عمران خان، انہوں نے بھی بھیجا تھا، تو اس پہ کمیشن بننا چاہیے تھا، اور نہ اس پہ کوئی کمیشن بنا، اور اس کا جو ہے وہ 130 صفحوں کا آ گیا، آپ نے دیکھا تفصیلی فیصلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پہ بھی غدار کہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی کسی پہ آج کل یہ فتوے دینے والا دور گزر گیا ہے۔ آپ پاکستانیوں سے جا کے پوچھیں ان کا پیار اور وہ کس کو عزت دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے فیصلے آتے ہیں جو عوامی اس کو مد نظر رکھ کے نہیں دیے جاتے۔ تو سر، یہ مراسلے کی بات جو ہم کر رہے ہیں، امریکی سازش کی بات کر رہے ہیں، مگر نیشنل سیکورٹی کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کیے گئے تھے، اس میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس میں آئی تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈیمارش بھی کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا کہ بیرونی مداخلت ہے، تو سازش ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے۔ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ تو سر، آج صبح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، باپ پارٹی اور جماعت اسلامی۔ جی ہاں، دوبارہ ایک 3 رکنی 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ دیکھیں، جس طرح پنجاب کی عوام نے ان چوروں کو، لٹیروں کو اور لوٹا کریسی کو مسترد کیا،
اور ووٹ دیا انہوں نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے تحریک انصاف کو. تو اس امپورٹڈ سرکار کو تو آج پورا پاکستان ان سے نفرت کر رہا ہے. ان سے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ یہ ملک سنبھالا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پیٹرول مہنگا کر دیا، 100 روپے 130 روپے ڈیزل، ابھی پھر انہوں نے مہنگا کرنا ہے. تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھیں اتنی تیزی سے روپے کی قیمت کبھی کم نہیں ہوئی، جو صرف یہ پچھلے ایک ہفتے میں ہو گئی ہے. تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ صرف بڑکے مار رہے ہیں، اپنی چوریاں چھپا رہے ہیں، اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں. یہ خود نااہل کرپٹ ٹولہ ایک 11 جماعتوں کا. آپ ابھی دیکھیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات تھے، خوف اور بزدلی سے، ڈر سے انہوں نے وہ کینسل کر دیے. ادھر کا جو سب سے بڑا لٹیرا ہے، سب سے بڑی جو بیماری ہے زرداری، وہ بھی پنجاب میں پہنچا ہوا ہے. اس کا خیال ہے میں وہاں پہ بھی لوگوں کو پیسے دے کے خریدوں گا. پنجاب کے لوگوں نے مسترد کر دیا ان سب جماعتوں کو، اور ووٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ایک سافٹ انقلاب لے کے آئے ہیں. تو سر یہ جو بیانیہ بنا رہی ہے، میں مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں تھیں اور یہ آزاد امیدوار کی، یہاں پہ نون لیگ کامیاب ہوئی ہے 500 ساری حکومت ان کے ساتھ تھی، صوبائی ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کی باندھی بنا ہوا تھا، وفاقی حکومت ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ تمام ریاستی ادارے ساتھ تھے. خوف پھیلایا ہوا تھا، پوری کوشش انہوں نے کی، دھاندلی کی کوشش کی. اس کے باوجود عوام نے اتنے زیادہ ووٹ دیے کہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام تھی، اس لیے جیتی. تو سر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پورا پولیٹیکل سینیریو، ملک کی معیشت آج $228 تک پہنچ چکا ہے، تو سر ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. وہ ذمہ دار کہلاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں کہ عمران خان تباہ کر کے گئے؟ ہمارے دور میں 6.1% ترقی کی شرح تھی، جسے GDP کہتے ہیں. ہمارے دور میں کرونا جیسی وبا آئی جس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کیا. ہندوستان ہمارے سامنے ہے، اس کی 7% نفی میں گئی ترقی کی شرح، GDP -7 تھی. اس دور میں بھی جو دنیا کی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان نے ترقی کیا، پاکستان نے ایکسپورٹ بڑھا، پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، 6100 ارب روپے، جو پاکستان کی تاریخ میں جمع نہیں ہوا تھا. 4.4% کی شرح سے ہماری زراعت نے ترقی کی. 1100 ارب روپے زیادہ ملا ہمارے کسانوں کو. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹریکٹر خریدے، سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں بکی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہمارے دور میں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ نوکریاں ملی لوگوں کو ہمارے دور میں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زر مبادلہ باہر سے پاکستانیوں نے بھیجا. تو یہ ساری وہ نشانیاں ہیں کہ پاکستان گرو کر رہا تھا، خود مختاری کی طرف جا رہا تھا. ہم جو ہے وہ باہر رشیا سے سستا تیل لینے جا رہے تھے. جو بنیاد بنایا اور جو خودی کی بات ہم کر رہے تھے، برابری کے تعلقات بنانا چاہ رہے تھے، امریکہ سے آقا اور غلامی کا رشتہ ختم کر رہے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کی یہ سازش اسی لیے ہوئی کہ پاکستان جو اس خطے میں سب سے اہم پوزیشن ہے، جس کی جو اسلامک دنیا میں واحد ملک ہے، جو ایک ایٹمی طاقت ہے، جو ایک فوجی طاقت رکھتا ہے، پاکستان کی پاک فوج پورے 57 اسلامک ممالک میں نہیں ہے. تو وہ اس کو دفاعی طور پہ بھی کمزور رکھنا چاہتے ہیں، اس کو معاشی طور پہ بھی کمزور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کمزوری کی طرف لے جانے میں یہ جو پاکستان کا یہ جو کرپٹ مافیا تھا، انہوں نے ان سے ڈیل کی، اپنے لیے NRO لیا اور پاکستان کو اس تنزلی کی طرف دھکیل. سر لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی فواد چودھری صاحب نے کل وسیم مدامی کے شو میں ایک بیان دیا کہ خان صاحب نے منع کرا ہے نیوٹرلس کا نام لیتے ہوئے بات نہیں کرنا. تو سر یہ جو پورا ہم دیکھ رہے تھے 2-2.5 مہینے کی جو کیمپین چلی، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، پھر نیوٹرل نہ رہے، تو سر یہ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ بیک گراؤنڈ سارے پاکستانیوں کو آج پتہ ہے، اور وہ بیچارے جنہوں نے یہ کیا وہ بھی آج خود پریشان ہے کہ کس ٹولے کے ساتھ واسطہ پڑ گیا. انہوں نے کیا؟ وہ جس کا آپ نام لے رہے اسی نے کیا. سر لاسٹ ابھی کوئی آئندہ دنوں میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی زیادہ سیاسی ہلچل میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ سارے ہم تو گراؤنڈز پہ تھے، آپ کے سامنے بلدیات سے بھاگ گئی یہ سارا 11 جماعتی ٹولہ، MQM
پیپلز، نون، یہ جتنے بھی ملے ہوئے تھے، مجھے تو کراچی میں کہیں نظر نہیں آئے. ہم یہاں پہ کمپین کرنے آئے ہوئے تھے، دن رات جلسے کر رہے تھے. خوف، ڈر، ہار کے ڈر سے پنجاب کا 17 جولائی کا انہوں نے نتیجہ دیکھا، اب بھاگ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو عمل میں ہیں. آج بھی پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں پروٹیسٹ تھا، اس لیے کہ جو دوبارہ لوٹا کے ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر ضمیر خریدنے جا رہے ہیں لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح کل پنجاب میں ان چوروں کو، وہ جو ککڑی وزیر اعلیٰ ہے اس کو کسی طرح دوبارہ ککڑی کو بٹھا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دوبارہ ضمیر خریدنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام ان کو بالکل بھی نہیں بخشے. چلے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور سامنے رکھا میں نے تمام آپ کا پروگرام پسند ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ